السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حجت حدیث سیریز کا آج یہ ہمارا چھٹا پروگرام ہے، اس کا چھٹا ایپیسوڈ ہے، اور آج ہم پھر ایک نئے شعبے کے بارے میں بات کریں گے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور خاص طور سے حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیثوں کی روایت سے روکتے تھے اور حدیثوں کو رد کرتے تھے اور حدیثوں کو بہت کم روایت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو ان کا حدیثوں کی روایت سے روکنا یا کم روایت کرنے کا حکم دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیثوں کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔ اگر وہ حجت سمجھتے ہوتے تو پھر وہ ایسا نہ کرتے۔ اور یہ جو بات ہے کہ وہ حدیثوں کی روایت سے روکتے تھے یا کم روایت کرنے کی بات کہتے تھے، اس کے جو دلائل ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ابن قدیبہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں پر بہت سختی کرتے تھے جو کثرت کے ساتھ روایت بیان کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کبھی پوچھا گیا کہ جس طرح آج آپ حدیث روایت بیان کرتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں، کیا آپ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسی طرح حدیث روایت کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جیسے میں آج حدیث بیان کرتا ہوں، اگر حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسے روایت بیان کیا کرتا تو وہ مجھے اپنے درے سے مارتے۔ تو گویا کہ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ حضرت عمر کے زمانے میں روایت بیان نہیں کیا کرتے تھے اس طریقے سے۔ بلکہ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کرنے سے بالکل روک دیا تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد کو کوفہ بھیجا اور ان کو یہ وصیت کی کہ دیکھو تم وہاں جا کر حدیث بیان مت کرنا۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، انکم ستقدمون علی قوم لہم دویج بالقرآن کدویج النحل فلا تصدوہم بالاحادیث فتشغلوہم، کہ دیکھو تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو قرآن میں بہت زیادہ مشغول ہیں اور کثرت تلاوت کی وجہ سے ان کی یہاں ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسا کہ مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے، لہذا تم احادیث بیان کر کے ان کو قرآن سے مشغول مت کر دینا، ان کو قرآن سے دور مت کر دینا۔ تو یہ حدیث صاف بتا رہی ہے، روایت صاف بتا رہی ہے کہ حضرت عمر نے ان کو حدیث بیان کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا جو موقف تھا وہ اس سلسلے میں یا تو بالکل روایت بیان کرنے سے روک دینا تھا یا کم از کم یہ موقف تھا کہ بہت کم روایتیں بیان کی جائیں، اور یہ دونوں موقف اس بات کی علامت ہیں کہ وہ دونوں حدیثوں کو سرچشمہ شریعت، مصدر شریعت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ہے شبہ جو لوگ پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ جہاں تک حضرت ابوبکر کا جو نام لیا گیا ہے اس سلسلے میں، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا نام زبردستی اس میں ڈالا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر سے تو کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ بھئی کم روایت بیان کیا کرو، یا انہوں نے حدیث نقل کرنے سے منع کیا ہو۔ کوئی ایک روایت بھی اس طریقے کی نہیں ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ حدیثوں کو کم لیتے تھے، حدیثوں کی طرف دھیان کم دیتے تھے یا قلت روایت کا حکم دیتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف ان سے تو ایسے مواقف نقل کیے گئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور حدیثوں پر بہت زیادہ جم جاتے تھے اور حدیث کو وہ تلاش کیا کرتے تھے۔ بلکہ ان کا جو طریقہ حکومت و خلافت اور طریقہ اجتہاد بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی مسئلے کا حکم قرآن میں تلاش کرتے تھے، اگر قرآن میں نہیں ملتا تھا تو پھر حدیث میں تلاش کرتے تھے۔ کئی واقعات اس طرح کے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو پوری اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ روانہ ہوتا آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث آیا، موضوع بنا کہ بھئی لشکر کو روانہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ اکثر صحابہ کرام نے منع کیا کہ بھئی حالات صحیح نہیں ہے، ابھی روانہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، جو فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، جو آپ کا حکم ہو چکا ہے، میں اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو بات ہے کہ حضور پاک کا فیصلہ، حضور پاک کا حکم، حضور پاک کی سنت اور حضور پاک کا حکم، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو جو ہے پورا کرنے سے پیچھے رہا جائے، لہذا انہوں نے صحابہ کرام کی مخالفت کے باوجود حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نظر میں حضور پاک کے فیصلوں کی اور آپ کی سنت کی کیا اہمیت تھی۔ اس سے بھی زیادہ سری جو واقعہ وہ دوسرا ہے۔ ایک خاتون آپ کے پاس آئیں، حضرت ابوبکر کے پاس، اور کہا کہ
جو دادی تھی کسی کی یا نانی تھی، جدہ کا لفظ آتا ہے روایت کے اندر، وہ آئیں اور کہا کہ مجھے جو ہے میری میراث دلوائی جائے. تو آپ نے کہا بھائی تمہارے سلسلے میں، یعنی جدہ کے سلسلے میں قرآن کے اندر تو کوئی حکم ہے نہیں، اور مجھے حدیث بھی کوئی معلوم نہیں ہے اس سلسلے میں، تو ابھی تم چلی جاؤ، میں لوگوں سے معلوم کروں کہ ان کے پاس کوئی حدیث اس سلسلے میں ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ پھر آپ نے لوگوں سے معلوم کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک کے پاس موجود تھا، تو ایک خاتون آئی تھی، تو آپ نے اس کو یعنی جدہ کو چھٹا حصہ دلوایا تھا. تو حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے جس نے یہ حدیث حضور پاک سے اور بھی سنی ہو؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہاں، یہ حضور پاک علیہ السلام نے جو ہے حدیث بیان فرمائی ہے، میں بھی اس وقت موجود تھا. تو حضرت ابو بکر نے جدہ کے لیے چھٹے حصے کو نافذ کر دیا. تو یہ دیکھیے ان کا طرز عمل کیا بتا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ حدیث کو تلاش کر رہے ہیں، لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ حدیث کو اہمیت نہیں دیتے تھے؟ یہ ان کے اوپر سری جھوٹ اور الزام ہے جو جھوٹ بولنے والے ان کے اوپر لگاتے ہیں. جہاں تک حضرت عمر کا معاملہ ہے، تو حضرت عمر کے معاملے میں بھی یہ بات تو بالکل جھوٹ ہے کہ وہ حدیث روایت کرنے سے منع کرتے تھے. اور جہاں تک ان الفاظ کی بات ہے جو شبہ پیش کرنے والوں نے نقل کی ہے کہ فلا تصدون بالاحادیث، تو یہ الفاظ کسی بھی روایت میں نہیں آئے. یہ انہوں نے مفہوم کو ان الفاظ کا جامع پہنا دیا ہے، ورنہ یہ الفاظ کسی روایت میں نہیں آئے. الفاظ کیا ہیں؟ وہ بس اس طرح کے ہیں کہ فَإِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ أَنَا شَرِيكُكُمْ. یہ ابن ماجہ کے اندر آئی روایت. مطلب یہ ہے کہ جب تم وہاں پہنچو کوفہ، وہ لوگ تم کو دیکھ کر کے بھائی صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام آئے، تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں، تو تم یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے روایتیں کم بیان کرنا. وہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو شبہ میں کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے روایتیں بیان کرنے سے منع کر دیا تھا، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کم روایت بیان کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلت روایت کا حکم دیا تھا، اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ حکم، قلت روایت کا یہ حکم، یہ احادیث کو کم اہمیت دینے کی وجہ سے نعوذ باللہ، یا احادیث کو کم تر سمجھنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ دوسری تھی. اس کی دو تین وجہ تھی. ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ احادیث بیان کرنا یہ چونکہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے جو راوی حضرات ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، وہ خوب تحقیق کے بعد حدیث بیان کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کثرت کے چکر میں، زیادہ حدیث بیان کرنے کے چکر میں غلط سلط روایت بیان کرنا شروع کر دیں. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کم بیان کرو لیکن تحقیق کے بعد بیان کرو، کیونکہ جو آدمی تحقیق کے بعد بیان کرے گا اس کے اندر کثرت کم ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر جب کوئی روایت بیان کیا کرتا تھا تو وہ اس سے پوچھتے تھے کہ تمہارے علاوہ کسی اور نے بھی سنا ہے، اس کی کوئی شہادت ہے، اس کی کوئی گواہی ہے، تب جا کے وہ مانا کرتے تھے. جیسے کہ استیزان والے معاملے میں حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتایا کہ 3 مرتبہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں گواہ ہے. جب ایک گواہ مل گیا تو انہوں نے اس حدیث کو مانا. اگر وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہوتے تو پھر گواہ کے بعد بھی کیوں مانتے؟ تو یہ خود ثابت کر رہی ہے یہ حدیث کہ وہ روایت کو تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ روایت بیان کرنے والا خوب احتیاط کے ساتھ، خوب تحقیق کے ساتھ روایت بیان کیا کرے. اور دوسری وجہ یہ تھی ان کی قلت روایت کا جو وہ حکم دیتے تھے، اس کی دوسری وجہ یہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ ابھی قرآن نیا نازل ہوا ہے اور ابھی قرآن اس طریقے سے جو ہے پورے طریقے سے لوگوں کے سینوں میں اور سفینوں میں محفوظ نہیں ہوا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ قرآن زیادہ سے زیادہ عام ہو. پہلے لوگ قرآن کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں، قرآن سے زیادہ مشغول ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ حدیثوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے قرآن کی طرف سے غافل ہو جائیں. تو اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ابھی جو ہے یہ ابتدائی دور ہے، اس میں قرآن پر زیادہ توجہ دو، حدیث پر کم توجہ دو. تو حدیثوں کو کم بیان کرنے کی وجہ دوسری یہ تھی کہ تاکہ لوگ قرآن کی طرف سے غافل نہ ہو جائیں. اس وجہ سے وہ قلت روایت کا حکم دیتے تھے. اور ایک تیسرا قول اور بھی ہے اس سلسلے میں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حدیثوں کو بیان کرنے سے کبھی منع نہیں فرمایا جن میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہو، جن میں حضور پاک کی کوئی سنت بیان کی گئی ہو، بلکہ آپ ایسی روایت کو بیان کرنے سے منع کرتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ بھائی ایسی روایتیں کم بیان کیا کرو جن کا تعلق رقائق سے ہو، ٹھیک ہے، سیر سے ہو، ملاحم سے ہو، جنگوں سے ہو، غزوات سے ہو، اس طرح کی روایت جن میں اکثر واقعات نقل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں نقل کی جاتی ہیں جو لوگوں کی دلچسپی کی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے منع کیا کرتے تھے کہ کئی لوگ اس طرح کے واقعات اور جنگوں کا تذکرہ سن کر جو ہے ان میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ وہ قرآن کو چھوڑ بیٹھیں. باقی جن احادیث سے احکام ثابت ہوتے ہیں، شریعت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے کبھی بھی کم روایت کرنے کا حکم نہیں دیا. اور اس کی جو دلیلیں ہیں کہ وہ حدیث کو پوری اہمیت دیتے تھے اور حدیث کو روایت کرنے سے منع بالکل نہیں کرتے تھے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. ایک تو یہ کہ خود ان کے پاس جو ہے ایک حدیث کا ذخیرہ چھوٹا سا لکھا ہوا تھا،
جس کو وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ اپنی تلوار کے نیام میں رکھتے تھے، اور اس حدیث میں جو ہے زکوٰۃ کے مسائل لکھے ہوئے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ حضرت عمر نے روایت حدیث سے مطلقاً منع کر دیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے جو ہے بعض مسائل میں توقف کیا، بعض مسائل میں انہوں نے تھوڑا توقف اختیار کیا، لیکن جب ان کے سامنے حدیث ظاہر ہو گئی، مسئلہ واضح ہو گیا، تو انہوں نے پھر جو ہے اس پر عمل کیا۔ اس کی جو مثالیں ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک یہ کہ عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے وارث ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک مسئلہ تھا۔ حضرت عمر کو اس سلسلے میں کوئی معلوم نہیں تھا، چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیت جو ہے وہ عاقلہ کا حق ہے، اور کسی بھی عورت کو اس کے شوہر کی دیت میں سے وراثت نہیں ملے گی۔ ان کو اس سلسلے میں حدیث معلوم نہیں تھی، تو وہ یہ فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن بعد میں حضرت ضحاک بن سفیان نے ان کو کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ حکم لکھ کر بھیجا تھا کہ میں اشیم زبابی کی بیوی کو جو ہے ان کے شوہر کی دیت میں سے وارث بناؤں، تو گویا کہ میں نے ان کو وراثت دلوائی تھی حضور پاک کے کہنے پر۔ جب یہ حدیث انہوں نے سنائی تو حضرت عمر نے جو ہے اپنے پہلے والے قول سے رجوع کر لیا، اور یہ فیصلہ سنایا کہ عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے بھی وارث ہوگی۔ ایسے ہی جو ہے جب دمشق کے اندر طاعون پھیلا تو آپ جا رہے تھے، سفر میں تھے، شام کے اندر طاعون پھیلا ہوا تھا، تو جب آپ راستے میں پہنچے تو کسی نے آپ کو یہ حدیث سنائی کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی جگہ طاعون پھیلا ہوا ہو، کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو، تو باہر والے لوگ اس شہر میں نہ جائیں اور شہر والے لوگ باہر نہ نکلیں۔ تو آپ جا رہے تھے، سفر آپ کا جاری تھا، لیکن جب یہ حدیث آپ نے سنی تو آپ وہیں رک گئے اور شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ حدیث ہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنا یہ فیصلہ تبدیل کیا۔ اگر آپ حدیث کو اہمیت نہیں دیتے ہوتے تو پھر آپ سفر اپنا ختم کیوں فرما دیتے؟ تو اس طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ ان تمام واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ بالکل نہیں تھا کہ احادیث بیان نہ کی جائیں، اور نہ ان کا یہ موقف تھا کہ احادیث بالکل کم بیان کی جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تحقیق کے بعد بیان کی جائیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ شروع میں قرآن سے زیادہ مشغول رہیں، احادیث کی طرف قرآن کے مقابلے میں توجہ تھوڑی کم رہے۔ لیکن جب یہ سب معاملات ٹھیک ہو گئے تو پھر اس طرح کی بات بھی نہیں رہی۔ چنانچہ آج احادیث کے ذخیرے میں خود آپ دیکھیے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا خاصا جو ہے ذخیرہ حدیث کا نقل کیا گیا ہے اور موجود ہے کتابوں کے اندر۔ اور جہاں تک حضرت ابو ہریرہ کی بات ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میں اگر حضرت عمر کے زمانے میں اس طرح حدیث بیان کرتا تو وہ میرے درہ مارتے، تو وہ جو حدیث بیان کرنے میں جو ڈرتے تھے، تو دراصل اس یہ تھی کہ صرف حضرت ابو ہریرہ کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اور بہت سارے صحابہ اکرام کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بھی حدیث بیان کرنے میں تھوڑا ڈرتے تھے، کپ کپاتے تھے، اور اس کی وجہ سے حضرت عمر کا خوف نہیں تھا بلکہ ان کا اپنے ذاتی موقف تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال تک وہ اس طرح رہے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی حدیث بیان نہیں کی۔ حضرت ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا چاہتے تھے تو بیان کرنے سے پہلے ان کی کیفیت بدل جاتی تھی، ان کا رنگ بدل جاتا تھا، کیونکہ حدیث بیان کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ وہ بہت گھبراتے تھے کہ کہیں میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، تو اس کی وجہ سے ان کا رنگ بدل جاتا تھا اور کیفیت ان کی تبدیل ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی حضرت سعید بن زید ہیں جو بالکل سابقین اولین میں سے ہیں، لیکن ان سے صرف 2-3 حدیثیں نقل کی گئی ہیں، ان سے بہت زیادہ حدیثیں نقل نہیں کی گئی ہیں۔ ایسے ہی جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث بیان کرنے سے رکتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ حضور پاک کا ارشاد ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے حدیث بیان کرنے میں، حدیث بیان کرنے سے رکتے تھے اور اس سے بچتے تھے۔ تو بہت سارے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ احادیث بیان کرنے میں تھوڑا ڈر سے کام لیتے تھے، احتیاط سے کام لیتے تھے، تھوڑا اس سے بچنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ احادیث کو کم اہمیت دیتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ احادیث کو نقل کرنا ایک ذمہ داری کا کام سمجھتے تھے، اور ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب ہو جائے تو کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ لوگ روایت بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ حضرت ابوبکر نے یا حضرت عمر نے روایت نقل کرنے سے بالکل منع کر دیتا، تو بالکل صریح جھوٹ ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے کم روایت بیان کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہ بات بھی حضرت ابوبکر کے بارے میں تو نہیں ہے، ہاں حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے قلت روایت کا حکم دیا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ احادیث کو کم اہمیت دیتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی حدیث بیان کی جائے وہ خوب تحقیق کے بعد بیان کی جائے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں احادیث میں زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے قرآن کی طرف سے غافل نہ ہو جائیں، اس وجہ سے وہ قلت روایت کا حکم دیتے تھے۔ ورنہ ان سے خود بہت ساری روایت منقول ہیں اور خود اس طرح کے واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ پہلے ان کو حدیث معلوم نہیں تھی تو ان کی رائے دوسری تھی، لیکن جب ان کے سامنے حدیث آ گئی تو انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر لی۔ اگر ان کی نظر میں حدیث کی اہمیت نہ ہوتی تو وہ اپنی رائے کیوں تبدیل کرتے؟ تو ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا
کہ صحابہ اکرام بھی اور خلفائے راشدین بھی اور حضرت شیخین بھی احادیث کو شریعت کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ اس تمام تفصیل سے یہ واضح ہوا کہ حضرت صحابہ اکرام بھی اور خلفائے راشدین بھی اور حضرت شیخین بھی احادیث کو مصدر سمجھتے تھے شریعت کا، اور وہ احادیث سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔